السلام علیکم ایوری ون، لرن پروگرامنگ ان پائتھن فار بگنرز، اس ٹائٹل کے ساتھ ہمارا یہ کورس آج کا پائتھن کے لرننگ کا ہے، اور اس میں آج ہمارا پہلا لیکچر ہے گیٹنگ سٹارٹڈ۔ تو اس میں ہم بات کریں گے کہ پائتھن ہے کیا، اور اس میں اس کو کیسے ہمارا انوائرمنٹ اس کی کوڈنگ کے لیے ہم نے سیٹ کرنا ہے، اور ون بائی ون ہم ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ کچھ تھوڑا سا ہم انٹروڈکشن جو ہے وہ پائتھن کے بارے میں کریں گے۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو پائتھن۔ پائتھن از اے ہائی لیول انٹرپریٹڈ لینگویج۔ انٹرپریٹڈ لینگویج سے مراد یہ ہے کہ ان لائک ادر جو لینگویجز ہیں لائک سی یا سی پلس پلس یا جاوا لینگویج، یہ لینگویج جو ہے اس میں تو پروگرام جو ہے وہ کمپلیٹ کمپائل ہوتا ہے پہلے، اینڈ دین وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے۔ اس میں انٹرپریٹڈ جو لینگویجز ہوتی ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی لائن بائی لائن اس کا کوڈ جو ہے وہ کمپائل ہو کے اینڈ دین ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، اور یہ رن ٹائم پر جو ہے نا اس کی کمپائلیشن ہوتی ہے۔ یہ پہلے سے کمپائل کر کے اس کو پھر ایگزیکیوٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ رن ٹائم پر ہی کمپائلیشن اینڈ ایگزیکیوشن اس کی جاتی ہے۔ تو یہ کریٹڈ بائی گیڈو وان راسم، یہ ایک ڈیولپر تھا، اور اس نے یہ 1980s میں اس کو سٹارٹ کیا، اور ڈیزائنڈ ٹو بی ایزی ٹو ریڈ اینڈ رائٹ۔ اس کا جو بیسیکلی جو اس کی جو ہے نا پرپس جو تھا اس کو کرنے کا، یہ ایک ایزی ٹو ریڈ اینڈ رائٹ، کچھ سمپل سا، اور ایک جو ایز کمپیئر ٹو سی پلس پلس یا جاوا کے یا جاوا اسکرپٹ کے جو ہے نا اس میں بڑا ایزی اس کا سنٹیکس ہے، اور سمپل اور بہت پاورفل بھی ہے۔ تو یہ ایک فاسٹر گروئنگ پروگرامنگ لینگویج ہے، پریفرڈ لینگویج فار مشین لرننگ، ڈیٹا سائنسز اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یہ اس کے جو ہے نا اس کی پاور یہی ہے کہ یہ اس میں اتنے اچھے اس کے فیچرز ہیں کہ جو یہ مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنسز میں، اور اس قسم کی کمپلیکس قسم کی سائنٹیفک جو پروگرامنگ ہے یا اس سے ریلیٹڈ ہے چیزیں، ان میں یہ بڑی ہمیں سپورٹ کرتی ہے۔ تو اس میں نیو فیچرز اور اپڈیٹس جو ہے نا وہ اس میں ساتھ ساتھ فیوچر کے ساتھ ساتھ اس کی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو کیونکہ اس کا ایک کافی بڑا جو ہے ڈیولپر گروپ ہے، اس کا جو پیچھے اس کے ایک جو کمیونٹی ہے وہ بہت بڑی ہے، اور یہ اوپن سورس ہے بیسیکلی، اس لیے لوگ اس میں کافی لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ تو ہسٹری ایک بریف سا اس کا میں اوور ویو دوں کہ یہ فرسٹ ریلیز ہوئی تھی 1991 میں، پہلا اس کا ورژن، اینڈ دین ورژن 2 جو تھا یہ 2000 میں ریلیز ہوا، اور بہت ساری امپرومنٹس اس میں ہوئی، ایڈیشنز ہوئیں، اینڈ دین اس کے بعد یہ اس دوران میں یہ کافی یوز میں رہا بھی، لیکن یہ پھر جب اس کا ورژن 3.0 ریلیز ہوا 2008 میں، تو پھر اس میں ایک میجر چینج اور میجر جو ہے نا اس کی آرکیٹیکچر میں بھی، اور اس کے سنٹیکس میں بھی، اور اس کا جو تھا لائبریریز بھی بہت چینج ہوئیں۔ تو اس میں اب یہ دو پیرلل ورژن ہیں، کیونکہ یہ اس میں جو پائتھن 2 تھی اس میں کافی اپلیکیشنز آلریڈی بن چکی ہوئی تھیں، اس وجہ سے وہ آلریڈی اس میں کام ہو چکا تھا، وہ ابھی بھی چل رہی ہیں بعض انوائرمنٹس میں، اور ورک کر رہی ہیں سکسیزفلی، لیکن جو فردر ڈیولپمنٹ ہے وہ اب پریفر کی جاتی ہے کہ یہ ورژن 3.0 یا اس کے بعد کے جو ورژنز ہیں اس میں کیا جائے۔ تو جو پائتھن 3 ہے وہ انفیکٹ اب ان یوز ہے، اور اب اسی میں ہم کوڈنگ کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ 2.x جو ہے، یعنی 2 سم تھنگ جو بھی اس کا ورژن تھا، وہ سب اب یعنی پائتھن 2 اب سپورٹڈ نہیں ہے۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یوزز کیا ہیں اس کے پائتھن کے۔ میں انفیکٹ تھوڑا سا آپ کو یہ اس کا اوور ویو دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ اس کا پتہ ہو کہ پائتھن جو آپ کورس کرنے جا رہے ہیں اس میں آپ کو اس میں کیا کیا اس کے ایریاز ہیں جہاں پر آپ اس میں آگے ایڈوانس جو ہے نا وہ اپنی کیریئر کو بڑھا سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں، کیا کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں اس لینگویج کو۔ تو ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے لیے اس میں جینگو اور فلاسک کے فریم ورکس ہیں جو کہ آپ کو یہ دیتے ہیں ایسی فیسیلٹی کے جہاں پر آپ ویب اپلیکیشنس ڈیولپ کر سکیں۔ یہ ایک کافی اچھی فیلڈ ہے جہاں پر آپ اپنا کیریئر گرو کر سکتے ہیں، خاص طور پر جینگو کے فریم ورک میں۔ یہ خاصا کمپریہنسو اور بڑا ایک پاورفل فریم ورک ہے۔ اس کے مقابلے میں
फ्लास्क जो है वो एक ज़रा स्मॉलर वन है और माइक्रो MVC फ्रेमवर्क है। इसमें जेंगो में इनफैक्ट आपको जो है ना बहुत सारी बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ मिलती हैं जो आपको उसके जो डेवलपमेंट को बहुत आसान और बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाती हैं, बहुत एक्स्ट्रा फीचर्स आपको वो मुहैया करती है इसमें। तो डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन के लिए इसमें नमपाई, पांडास, मैटप्लॉट लिब और इस तरह की बहुत सारी और लाइब्रेरीज़ आपको मिल जाती हैं। मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो है इसमें टेंसर फ्लो, केरस एंड पाईटॉर्च जो है ये अवेलेबल हैं, ये खासे पावरफुल हैं और ये मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ये बड़ी सूटेबल है। और फिर इसमें हम बात करते हैं ऑटोमेशन एंड स्क्रिप्टिंग जो है, उसमें ये है कि पायाटो GUI जो है ये विंडोज़ के या जो आपके OS के GUI है उसको कंट्रोल करने के लिए और उसके साथ मैनिपुलेट उसको करने के लिए ये बड़ी एक अच्छी लाइब्रेरी हमें पाइथन में मिलती है। और कोई ऐसी एप्लीकेशंस जो हम डेस्क इसके यानी कि एक GUI को मैनिपुलेट करते हुए उसको हम इसमें बना सकते हैं। तो इसके बाद ये है कि वेब स्क्रैपिंग और ब्राउज़र ऑटोमेशन का एरिया है जिसमें ये खासा पॉपुलर है, क्योंकि जो डेटा है वो हमें वेब के ऊपर बहुत सारा अवेलेबल है और उस डेटा को हमें जब कलेक्ट करना होता है फॉर डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन या एनालिसिस के लिए कोई भी चीज़ के किसी भी एरिया में कोई डेटा की हमें रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस करने हों, तो उसके लिए जो है या मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी बेसिकली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो यही होती है कि हमारे पास बहुत सारा डेटा अवेलेबल हो और डेटा ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ा डेटा का सोर्स जो है वो हमें इंटरनेट मिलता है, वेबसाइट्स मिलती हैं। तो वेबसाइट से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें ये एरिया जो है ये वेब स्क्रैपिंग का और ब्राउज़र ब्राउज़र ऑटोमेशन भी जो है वो ये है कि हम अपने वेब ब्राउज़र को ऑटोमेट कर सकते हैं फॉर सर्टन एक्शंस या कुछ सर्टन जो है ना उससे हम फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं ऑटोमेटेड वे में। तो इसमें प्ले राइट, ब्यूटीफुल सूप जो है, ब्यूटीफुल सूप इनफैक्ट जो है ना हमें HTML की पार्सिंग के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। देन स्क्रैप भी है, देन इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड जो है ये हम छोटी डिवाइसेस जो कनेक्ट करते हैं और डेटा डिफरेंट चीज़ों से, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर बहुत सारे एरियाज़ में किसी जगह पर आपने कोई सेंसर्स डिप्लॉय किए हों तो वहाँ उनका सारा डेटा आपको आ रहा हो, या आप अपनी होम ऑटोमेशन या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जहाँ पर भी आप ऐसी डिवाइसेस को यूज़ करना चाहते हैं कि जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उसमें दायरे में आती हैं, तो वहाँ पर हमें ये पाई सीरियल बिलिंग और मरा है और ये एडाफ्रूट, सर्किट पाइथन है, ये डिफरेंट लाइब्रेरीज़ हैं। ये बेसिकली आपको जो है ना जो छोटी डिवाइसेस जस्ट लाइक रेस्पबेरी पाई को आप यूज़ करते हैं इस पर्पज़ के लिए, और इसके अलावा और भी माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल जो स्मॉल डिवाइसेस हैं जो ARM प्रोसेसर्स के साथ हैं उनको आप यूटिलाइज़ करते हैं फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए प्रोजेक्ट्स के लिए। तो वहाँ पर आपको ये वाली लाइब्रेरीज़ पाइथन में रहते हुए बहुत ही सपोर्ट मुहैया करती हैं। तो इसके बाद हम आते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स किन किन पर ये चलता है। प्लेटफॉर्म पाइथन कैन रन ऑन अ वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग विंडोज़, मैक OS, लाइनक्स। ये 3 मेजर हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं OS हैं, इनके ऊपर हमें ये तीनों में पाइथन जो है वो अवेलेबल है। और इसके साथ साथ जो है रेस्पबेरी पाई और सिंगल बोर्ड जो कंप्यूटर्स हैं, जो मैंने अभी आपको थोड़ा सा एग्जांपल भी दी है, ये जो IoT के लिए स्पेशली यूज़ किए जाते हैं और जो स्मॉल इस तरह की प्रोजेक्ट्स के लिए, जो ऑटोमेशन के प्रोजेक्ट्स के लिए वो होते हैं। तो उसमें भी ये पाइथन की, चूँकि ये उसमें भी उस प्लेटफॉर्म में भी ये पाइथन अवेलेबल है, तो इसलिए हम उसकी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करते हुए और पाइथन की पावर को यूज़ करते हुए हम बहुत सारी अच्छी एप्लीकेशंस या प्रोजेक्ट्स हम कर सकते हैं उसके अंदर। तो पाइथन कैन बी यूज़ इन अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ये। अच्छा, इसमें ये है कि कमांड लाइन इंटरफेस पर CLI पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं।
یعنی ہم اپنے جو کمانڈ پرومپٹ ہے یا ٹرمینل ہے لائنکس میں یا او ایس میں، میک او ایس میں، اس میں ہم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح آئی ڈی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس میں بھی اس کو ہم پائتھن کو یوز کر سکتے ہیں. آئی ڈیز جسٹ لائک ویژول اسٹوڈیو کوڈ ہے، پائی چارم ہے، اس طرح کے بہت سارے، اور ایکلپس ہے. بہت سارے آپ کو آئی ڈی ایز مل جاتے ہیں جہاں پر آپ پائتھن کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں کوڈنگ کر سکتے ہیں. یہ جو انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹس ہیں یہ ہمیں بڑی سپورٹ مہیا کرتے ہیں کہ اس میں بہت سارے ایسے فنکشنز یا ٹولز ہوتے ہیں جو کہ کوڈنگ میں ہمیں سپورٹ دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو ہے جو ہم ڈیٹا انالیسس اینڈ اس کی جو مشین لرننگ سے ریلیٹڈ کچھ لائبریریز جو ہیں لائک پینڈاس ہے وغیرہ ہے، وہ جوپیٹر نوٹ بکس میں اویلیبل ہے. وہاں پر ہمیں ایک ویب بیسڈ ایک انوائرمنٹ جوپیٹر کا ملتا ہے، نوٹ بکس کا، جہاں پر ہم اپنے پائتھن کو کوڈ کو لکھتے ہیں اور وہ ایک ڈفرینٹ وے میں اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جہاں پر ہمیں بار بار کچھ ایریاز کو جو ہے نا رن کرنا ہوتا ہے، کچھ کوڈ بلاکس کو اس میں ایگزیکیوٹ کر کے دین اس کے جو ہمارے جو ریزلٹ سیٹس ہیں ان کو پروڈیوس کرنا، اور جو ہمارے ڈیٹا سیٹس ہیں ان کو ہمیں مینیپولیٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہ جوپیٹر نوٹ بک جو ہے نا یہ ہمیں اس حساب سے یہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا انوائرمنٹ ہے. جن لوگوں نے مشین لرننگ یا ڈیٹا انالیسس، ڈیٹا سائنسز سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو یہ جوپیٹر نوٹ بکس جو ہے نا وہ بہت سوٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ جو فریم ورکس ہیں ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے یا دوسرے جو پری بلٹ ہیں جس میں لائبریریز وغیرہ، اس میں پاپولر جو ہے نا وہ جینگو، فلاسک، پیرامڈ، اور جو اس میں چیری پائی، نم پائی، ٹینسر فلو، یہ ڈفرینٹ ہماری جو ہے نا وہ ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یہ اویلیبل ہیں. یا آپ مزید اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں کہ اور کون سے ایسے فریم ورکس ہیں، یہ آپ کو درجنوں مل جائیں گے. تو ان کے اندر آپ رہتے ہوئے جو ہے نا اپنی اپلیکیشنز جس ٹائپ کی آپ بنانا چاہتے ہیں لیٹر اپنے اس کیریئر میں، اور اس ریکوائرمنٹ کے مطابق، اس انوائرمنٹ کے مطابق، اس پروجیکٹ کی جو بھی فلو ہے یا اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ان کے مطابق آپ اپنا انوائرمنٹ یا اپنی فریم ورک جو ہے وہ چوز کر سکتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں پائتھن کی انسٹالیشن کی طرف، کہ پائتھن کو جو ہے اس کو کیسے انسٹال کرنا ہے اور کیسے اس کا انوائرمنٹ سیٹ کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھیں کہ آپ کے پاس کیا آلریڈی پائتھن انسٹال تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے پی سیز جو ہیں ان میں آلریڈی پائتھن انسٹالڈ ہوتی ہے. تو اس میں یہ چیک کریں کہ یہ جو میں نے کمانڈ پرومپٹ پر آپ جائیں پی سی میں، اپنے جو آپ کا ہے، جیسے آپ یہ ونڈوز کو آپ اس میں چاہیں سی ایم ڈی کو کریں اور یہ کمانڈ پرومپٹ پر آ جائیں. ٹھیک ہے، کمانڈ پرومپٹ پر آپ اس کو پائتھن لکھیں اور ورژن آپ اس میں انٹر کریں. تو یہ آپ کو پائتھن کا، میرے پاس ابھی جو انسٹالڈ ہے یہ پائتھن 3.11.1 آلریڈی انسٹالڈ ہے. آپ اپنے پاس یہ دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس یہ انوائرمنٹ نہ ہو، یہ پائتھن اگر انسٹال نہیں ہے، اگر یہ آپ کے پاس یا ورژن 2 ہے، تو پھر بھی آپ کو ورژن 3 جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ضروری ہے، کیونکہ جو بھی آپ ڈیولپمنٹ ہم کریں گے، جو کوڈنگ ہم کریں گے یا سیکھیں گے، وہ ہم پائتھن 3 میں کریں گے. تو پائتھن 3 کا جو بھی لیٹسٹ ورژن آپ کو اویلیبل ہوتا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہ ویب سائٹ کا میں نے لنک دیا ہوا ہے. تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک یہاں پر ہے. یہ بیسیکلی جو ہے اس کا یہ ہے جو پیج ہے پائتھن کو ڈاؤن لوڈس کا. یہاں سے آپ اپنے انوائرمنٹ کے مطابق، اگر لائنکس کے کر رہے ہیں، میک او ایس کے لیے کر رہے ہیں، یا ونڈوز کے لیے کر رہے ہیں، یا کسی ادر انوائرمنٹ یا پلیٹ فارم کے لیے آپ اس کو کر رہے ہیں، تو پھر اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یہاں سے اپنے مطابق کلک کر کے اس ایریا میں. تو انیشلی یہ آپ کو کیونکہ یہ ونڈوز میں نے اس کو کیا ہے، میں یوز کر رہا ہوں، تو وہ اس نے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے ونڈوز کے انوائرمنٹ کے لیے یعنی اس کو اس نے اویلیبل کیا ہوا ہے اس بٹن پر. ٹھیک ہے، تو اب ہم آتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائڈ پر. تو اس کو کرنے کے بعد، ویسے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد انسٹال کریں، اور دین اس کو پھر آپ دوبارہ اس کا ورژن چیک کریں کہ یہ ورژن اس کا اگر پراپر جو ورژن آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے وہ اس میں اویلیبل ہو گیا ہے یا نہیں. تو وہ اس کو سیٹ کرنا
جو ہے اس طرح سے یعنی ایک دفعہ آپ ویریفائی کر لیں. تو اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو ہے ویژول اسٹوڈیو کوڈ، انفیکٹ ہم یہ ایک بڑا اچھا ایک پاپولر اور فری اینڈ اوپن سورس کوڈ ایڈیٹر ہے، IDE ہے، جو کہ ہم جو ڈفرینٹ ملٹیپل پروگرامنگ لینگویجز کو یہ سپورٹ کرتا ہے، اور پائتھن بھی اٹس ون آف دوز سپورٹڈ پروگرامنگ لینگویجز. تو اس میں پائتھن کے لیے بھی اور دوسری لینگویجز کے لیے بھی، جس لینگویج میں بھی آپ نے اس میں ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں آپ نے کوڈنگ کرنی ہو، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں اس کی جو ایکسٹینشنز ہیں اس میں ایکسٹینشنز بھی اویلیبل ہیں. اس ایکسٹینشن کو آپ انیبل کر لیتے ہیں، اینڈ دین اس ایکسٹینشن کی وجہ سے اس لینگویج کی آپ کو سپورٹ بھی مل جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اس کی جو ایڈیشنل فیچرز ہیں وہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں. تو ویژول اسٹوڈیو کوڈ provides a range of features for Python development such as syntax highlighting, code completion, debugging and linting. تو یہ بیسیکلی جو سنٹیکس ہائی لائٹنگ یہ ہے کہ وہ آپ کو جو کوڈ ہے وہ ہائی لائٹ کر کے ڈفرینٹ کلرز میں جو ڈفرینٹ فنکشنز ہیں وہ ڈفرینٹ میں ہوں گے، جو باقی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ کلر میں ہوں گی. اسی طرح سے اگر اس کے اندر کوئی سنٹیکس ایرر ہے تو وہ بھی وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوگا. اور اسی طرح کوڈ کمپلیشن کا یہ کہ جب آپ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا آپ جب ٹائپ کرنا کوئی بھی کمانڈ شروع کرتے ہیں تو فنکشن کو باقی کے جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے، تاکہ آپ اس میں کوئی غلطی نہ کریں، وہ آپ کو سپورٹ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ اس میں جو ہے نا آپ کی کوڈنگ کی جو سپیڈ ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، اور ایکوریسی بھی بہتر ہو جاتی ہے آپ کی، ساتھ ساتھ وہ آپ کو ہنٹ بھی دے رہا ہوتا ہے. اور ڈیبگنگ کا یہ ہے کہ آپ جب اپنا پروگرام لکھتے ہیں دین اس کو آپ ڈیبگ کرتے ہیں، اس کو آپ چلا کے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر کوئی ایرر تو نہیں ہے، یا اس کے جو ریزلٹس جس طرح سے آپ پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں ویسے وہ آپ کے ریزلٹس لائن بائی لائن وہاں پر ویریبلس پر اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. اس کے بعد لنٹنگ ہے. لنٹنگ بیسیکلی جو ہوتا ہے یہ بھی کوڈ کی جو ایک انالیسس کر کے اینڈ دین اس کو یہ بتاتا ہے کہ یہ کہاں پر اس میں کوئی پرابلم ہے، یا کہاں پر یہ جو ہے نا اس کو آپ کو یہ ہنٹ بھی دیتا ہے اور آپ کو اس میں گائیڈ بھی کرتا ہے. تو لنٹنگ کا بھی جو ہے نا یہ سپورٹ اس میں مل جاتی ہے آپ کو. اس کے علاوہ جو ہے نا ڈفرینٹ اس میں جو ایکسٹینشنس ہیں ان کو ہم اس میں انسٹال کرتے ہیں. تو اس کے لیے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے code.visualstudio.com پر آپ جا کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لائک یہ والا اس کا پیج ہے، یا اس پر سے آپ کسی بھی جو لائنکس میں یا ایپل جو میک او ایس کے ہیں اس کے اوپر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں میک بک میں، یا آپ اس کی جو ونڈوز میں اگر آپ یوز کر رہے ہیں. اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں کتنے کون سے آپ کے جو ہیں یہ 64 بٹ ہے یا x86 جو بیسیکلی آپ کا جو 32 بٹ پروسیسرس ہیں ان کے لیے، یا AMD پروسیسرز کے لیے آپ، یا ARM بیسیکلی ARM جو ہے نا یہ جو آپ کو ایڈوانس رسک مشینز جو ہیں اس کے لیے آپ کو یہ اویلیبل ہوتا ہے. تو بیسیکلی یہ جو بھی آپ کے پلیٹ فارمس ہیں ان میں جہاں پر بھی یہ چونکہ اوپن سورس اور کراس پلیٹ فارم آپ کو یہ اویلیبل ہوتا ہے، تو یہ ویژول اسٹوڈیو کوڈ کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لیں. سوری. تو یہاں ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، اب یہ پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ جو ہمارا پائتھن کو کمانڈ لائن پر یعنی CLI پر ہم کس طرح سے اس کو رن کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے جو ہے وہ کمانڈ پرامپٹ میں جانا پڑے گا، جس طرح سے ہم پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ونڈوز کا آپ بٹن پریس کریں اینڈ CMD لکھیں تو یہ کمانڈ پرامپٹ پر آپ آ جائیں گے. تو یہاں پہ اب آپ اس میں یہ لکھیں کہ پائتھن اور اس کو انٹر پریس کر دیں. تو یہ آپ اس کے پائتھن کے جو CLI موڈ میں آپ چلے جاتے ہیں. یہاں پر آپ اپنے پروگرامز کو آپ ڈائریکٹ اس میں لکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہمارے پاس دیکھیں کہ یہ کچھ بھی ہم یہ پرنٹ کا بیسیکلی اس میں ایک فنکشن ہے جو کہ کچھ بھی پرنٹ کرنے کے لیے ہے. تو اس کو ہم ٹرائی آؤٹ کریں گے. ہیلو ورلڈ ہم لکھیں گے اس کے اندر، دیکھیے پرنٹ، اور اس میں ڈبل کوٹس کے اندر ہیلو ورلڈ
اینڈ ویلکم ٹو پائتھن. ٹھیک ہے, اور یہ ڈبل کوٹس کے اندر اینڈ پیرنتھیسز کے اندر یہ فنکشنز کو لکھنے کا اس میں طریقہ ہے. اور جب ہم اس کو انٹر کریں گے تو یہ اس کے انٹرپریٹر نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہمیں دکھا دیا. اور اس سے اگر ہمیں باہر نکلنا ہو تو یہ ایگزٹ کا فنکشن ہے, اس طرح ایگزٹ اور 2 خالی پیرنتھیسز کو انٹر کر کے تو یہ ہم واپس اپنے کمانڈ پرومپٹ پر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ہمارا جو ہے نا یہ کمانڈ پرومپٹ پر کچھ بھی اس میں کام کرنے کے لیے, یعنی اس کے جو CLI موڈ میں اس کو ہم رن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو اس کا یہ بھی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے جو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ نے پروگرامز کو ایگزیکیوٹ کیسے کرنا ہے, یہ تو ہم نے اس کو ایک لائن دی یا ایک سے زیادہ لائنز بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں, لائن بائی لائن وہ اس کو کرے گا. لیکن اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنی ملٹیپل لائنز کا, ملٹیپل سٹیٹمنٹس کا ایک پروگرام لکھیں جس طرح سے ساری لینگویجز میں ہم لکھتے ہیں, تو یہاں پہ ہم انفیکٹ جو ہمارا جو پرپز ہوتا ہے وہ کمپیوٹر میں پروگرامنگ میں, تو وہ ہم اپنا ایک پروگرام جو کہ ملٹیپل لاجیکلی جو ہے نا ان آرڈر میں, ایک بیسیکلی پروگرام کو ہم یوں ڈیفائن کرتے ہیں کہ اٹس سیٹ آف اور اے کلیکشن آف اسٹیٹمنٹس آف دیٹ آف لینگویج, اور ان کو ایک لاجیکل آرڈر میں رکھا جاتا ہے جو کہ ایک رزلٹ کو پروڈیوس کرتے ہیں, اور جو بھی ایک ایکشنز کو پرفارم کرتے ہوئے اپنے جو رزلٹس ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں ڈسپلے کرواتے ہیں. تو اس میں ہم جاتے ہیں کہ انفیکٹ اس کے لیے ہم کوئی بھی ٹیکسٹ ایڈیٹر یوز کر سکتے ہیں. ایون ہم نوٹ پیڈ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ نوٹ پیڈ میں ہم اپنا پروگرام ٹائپ کریں اور اس کو سیو کریں اینڈ دین اس کو ایگزیکیوٹ کریں. میں ایک چھوٹا سا ڈیمو آپ کو کر دیتا ہوں کہ یہ تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ نوٹ پیڈ میں بھی کام ہو سکتا ہے, کیونکہ اب ہم اس کے بعد ہم ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں ہی کام کریں گے. تو فرسٹ میں آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم اس میں نوٹ پیڈ میں جائیں, اور نوٹ پیڈ کے اندر ہم یہی اپنا جو پروگرام کی جو لائن تھی اس کو ہم پہلے لکھیں, ہیلو ورلڈ. ویلکم ٹو پائتھن. اور اس کو کرنے کے بعد پھر ہم اس کو یہ بھی کریں کہ اس کے ساتھ ہم فی الحال اس کو ہم سیو کرتے ہیں. سیو کرنے کے لیے جو ہمارا یہ جہاں پہ ہمارا کمانڈ پرومپٹ ہے وہیں پر, تو اس کو ہم first.py ہم سیو کر دیتے ہیں. آلریڈی شاید یہ ایگزسٹنگ ہے. ٹھیک ہے, اس کو سیو کر دیا, اور اس میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کمانڈ پرومپٹ پر یہاں پہ ہم اس کو ڈائریکٹری کر کے دیکھیں. یس, یہ ہمارے پاس یہ first.py ایکسٹینشن انفیکٹ ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے جو بھی ہم پروگرام اس کا لکھنا چاہتے ہیں پائتھن کا. تو پائتھن کی جو ہے وہ ہمیں py کی ایکسٹینشن کے ساتھ اپنی پروگرام فائلز کو سیو کیا جاتا ہے. تو اس کو رن کرنے کا طریقہ یہ ہے, میں اس کو ذرا کلیئر کر لوں اب تاکہ آپ کو یہ کلیئر نظر آئے. پائتھن first.py اس کو جب ہم کریں گے ایگزیکیوٹ, تو یہ اس پروگرام کے اندر چونکہ ایک ہی لائن ہے اس کے ایک ہی جو آؤٹ پٹ اس کو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو اس میں ہم تھوڑا سا مزید بڑھا کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ ہم مزید بھی کام کر سکتے ہیں. لائک ہم اس میں نومیرک اگر کچھ ایکسپریشنز کو ڈالنا چاہیں تو 4+7 اسی طرح سے پرنٹ, یا اسی کو ہم پہلے ٹرائی کریں, اور اس کے اندر جب ہم اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے یہ دیکھیں 4+7=11 جو ہے اس میں یہ اس کا جو رزلٹ ہے. کیونکہ جو بھی ہم نومیرک ایکسپریشنز دیتے ہیں جس کے اندر کوئی اس کے نومیرک کیلکولیشن کے لیے یا کوئی بھی جو میتھمیٹیکل آپریٹرس ہم یوز کرتے ہیں کسی نمبرز کے اندر, تو ان کو ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں جب تو وہ ہمیں رزلٹ پروڈیوس کرتا ہے. تو یہ اسی طرح اس ایکسپریشن کو ہم +5 اگر کر لیں تو ظاہر ہے کہ یہ 4+7+5 کرے گا. تو ہم اس کو جب ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس کو سیو کرنے کے بعد تو یہ ہمیں اس کا 16 اس نے رزلٹ دیا. تو یہ خیر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ
نوٹ پیڈ میں بھی اس کی پروگرامنگ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہے, اتنے فیچرز نہیں ہے, بالکل ہی سمپل جو ہے وہ ایک ایڈیٹر ہے جو ایک ٹیکسٹ وغیرہ کو ایڈٹ کرنے کے لیے جنرل پرپس ہے. یہ اسپیشلی ناٹ ڈیزائن فار پروگرامنگ اور جو ہے نا لینگویج کی کوڈنگ کے لیے یہ ہے نہیں, اس لیے اس میں اتنے وہ فیچرز نہیں ہیں. تو ہم اپنا جو آئی ڈی ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے, انسٹال کیا ہے ویژول اسٹوڈیو کوڈ, اس کو ہم یوز کریں گے. تو بیسیکلی یہ ہم ٹرائی ہم کرتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم اس میں آ جائیں کہ اپنے جو ہمارے پاس ویژول اسٹوڈیو کوڈ ہے. ویژول اسٹوڈیو کوڈ کو جب ہم اوپن کرتے ہیں تو یہ ہمیں اس طرح سے اسکرین ملتی ہے جس میں جو ویلکم کی ہے ایک فائل اوپن ہے. اس کو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کا یہی ہے کہ ہم اپنے ایک فولڈر کو اوپن کر لیتے ہیں جہاں ہم اپنی ساری پروگرامز پائتھن کے ہم رکھتے ہیں. سب سے پہلے تو ایک کام یہ کریں کہ ہم اپنے جو فولڈر ہے وہ ایک سیٹ کر لیں. ہمارے پاس یہ ہم ایک کریٹ کرتے ہیں فار ایگزامپل سی ڈرائیو پر ایک فولڈر کریٹ کر کے, یہ میں نے اس کو آلریڈی کیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر ہے. تو اس فولڈر کو ہم نے سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے, یہ فولڈر اب ہمارے پاس یہ اوپن ہو گیا, اور اس فولڈر میں یہ ایک فولڈر لیکچر 1 کا ہے جس کو ہم نے دیکھ لیا. اب دوسرا کام ہم نے جو ضروری کرنے والا ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ہم اس کی ایکسٹینشن سلیکٹ کریں گے. تو یہ اس کی ایکسٹینشنس میں آپ جائیں اور یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کے پاس کون کون سی انسٹالڈ ہیں ایکسٹینشن. تو یہاں پر آپ نے ٹائپ ان کرنا ہے پائتھن کو, اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو وہ پائتھن سے ریلیٹڈ جو اس کی ویژول اسٹوڈیو کوڈ کی ایکسٹینشنس ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. ٹاپ آف دا لسٹ جو ہمارے پاس ہے انٹیلیسنس پائلینس ہے, یہ مائکروسافٹ کی طرف سے دی گئی ایکسٹینشن ہے. یہ سب سے اچھی ہے, اس کو آپ کلک کریں اور اب اس کو انسٹال میں نے آلریڈی چونکہ انسٹال کیا ہوا ہے تو آپ بھی اس کو انسٹال کر سکتے ہیں. یہ بڑی ایک پاورفل اور بڑی ہی اچھی ہمیں سپورٹ دیتا ہے پائتھن کی اس میں. تو اس کو کر لیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی اچھی لگے کوئی ایسی ایکسٹینشن تو وہ بھی آپ ڈاؤن دا روڈ جو ہے نا وہ اس کو ایڈ اپ کر سکتے ہیں. انیشلی آپ کو یہ پائتھن کی جو انٹیلیسنس کی یہ پائلینس ہے یہ ضرور آپ کو یہ کر لینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد اب ہم آتے ہیں واپس اپنے ایکسپلورر میں, اور یہاں پہ ہم اپنے اس لیکچرز والے لیکچر 1 کے جو فولڈر ہے اس میں یہاں سے نیو فائل کلک کریں گے اور اس کا ہم نام دیں گے فار ایگزامپل ہمارا first.py. اس کو میں یہاں پر بھی وہی نام دے رہا ہوں, اور اس میں یہاں پر اب ہم اس کو اپنا پروگرام جو ہے وہ ٹائپ ان کریں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارا جو ہے نا وہ کلرز بھی ہائی لائٹ کر رہا ہے ڈفرینٹ جو فنکشنز کے لیے. یہاں پر جیسے میں اب لکھوں گا تو یہ ڈفرینٹ کلر میں ہیں, جو چیزیں ڈفرینٹ ہیں وہ ڈفرینٹ کلر میں, یعنی فنکشن کا ایک کلر ہے اور باقی جو ہماری جو اسٹرنگس ہیں وہ ڈفرینٹ کلر میں آ رہی ہیں. تو ورلڈ, ہیلو ورلڈ اور ویلکم ٹو پائتھن. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا. اور اس کو جب ہم ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ رن کے لیے یہ ایک یہ بٹن ہے رن پائتھن فائل کا, تو اس کو جب ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یہ اس کا ایک ٹرمینل ونڈو یہاں پر یہ اوپن کر کے اس کے اندر اس کو خود ہی وہ ایگزیکیوٹ کر کے اور ہمیں اس کی رزلٹس یہاں پر ہی دکھاتا ہے. تو یہ بڑا ایک اچھا انوائرمنٹ ہے ہمیں یہ ملتا ہے اس کے اندر ویژول اسٹوڈیو کوڈ میں, کہ یہ ہمیں ساتھ ساتھ جو ہے ایک ٹرمینل میں اس کی آؤٹ پٹ بھی ہمیں دکھا رہا ہے. تو اسی طرح سے اب ہم اس کے ساتھ مزید ہم ایڈ کرتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے جو 4+7 ہی کیا تھا اسی کو ہم دوبارہ سے اس کو سیو کریں اور اس کو ہم ایگزیکیوٹ کریں. تو یہ دیکھیں کہ یہ اس نے اب یہ اس جو پہلے والی لائن تھی اس کی تو ایگزیکیوشن اس نے کی, اور ساتھ میں ایک دوسری لائن جس میں ہم نے نومیرک جو کیلکولیشن تھی وہ اس کو ہمیں
اس نے ڈسپلے کیا، اس کا رزلٹ ڈسپلے کیا اس کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد. تو یہ اب ہم اس کو سی ایل ایس سے اسکرین کو کلیئر بھی کر سکتے ہیں، جیسے ہم کمانڈ پرامپٹ پہ بھی کرتے ہیں. سی ایل ایس یہ ڈاس کی ایک کمانڈ ہے بڑی پرانی، اور اسکرین کو کلیئر کرنے کے لیے. تو یہاں اب ہم اپنے اس میں آتے ہیں، اور یہاں سلائڈس میں نیکسٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو پائتھن کے کمنٹس کیا ہوتے ہیں. دیکھیں کمنٹس کا جو پرپس ہے، کمنٹس آف ایز اے مینس ٹو ایکسپلین پائتھن کوڈ انہینسنگ اٹس انڈرسٹینڈیبلٹی اینڈ مینٹینیبلٹی. تو یہ اس میں بیسیکلی جو ہے نا، اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں، یہ پائتھن میں ہی نہیں تمام لینگویجز میں آلموسٹ جو ہے نا یہ فیسلٹی اویلیبل ہے کہ ہم اس میں اپنے کومنٹس بھی دے سکتے ہیں. وہ کومنٹس جو ہیں وہ پروگرام کی ایگزیکیوشن کا پارٹ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہمیں پروگرام کے اندر جب ہم اس کی کوڈنگ کے لیے کسی کوڈ ایڈیٹر میں اس کو کھولتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہماری اسٹیٹمنٹس ہیں یا بلاک آف کوڈ ہے وہ کس پرپز کے لیے ہے، تاکہ ہم اپنی یاد دہانی کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی اور ہمارے ٹیم ممبر نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو اس کی بھی جو ہے یہ سہولت کے لیے ہم یہ کمنٹس دے دیتے ہیں، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یہ جو ہم کوڈ ہے یا یہ جو لائنس ہیں یا کوڈ بلاک ہے یہ کیا پرپز سولو کر رہا ہے اور کیا آؤٹ پٹ دے رہا ہے. ایون ہم اپنے پورے پروگرام جو ہوتا ہے اس کے ٹاپ پر بھی ہم ایک ہیڈر بنا لیتے ہیں کمنٹس کا، تاکہ اس کے ہمیں پتہ ہو کہ یہ پورا پروگرام جو ہے یہ کیا کر رہا ہے اور کس نے لکھا ہے، اور اس کے ساری جو ہے اس کے ہم ایک سٹینڈرڈ کو سم ٹائمز فالو کرتے ہیں کہ ہم ایک یعنی باقی جو ٹیم ممبرس ہیں یا کمیونٹی کے باقی جو ممبرس ہیں، اسپیشلی اوپن سورس میں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو اوپن سورس سافٹ ویئر میں بہت ساری اور لوگ بھی اس میں اپنی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، تو ان کی سہولت کے لیے ہم یہ ضرور اس میں کمنٹس کے طور پہ ہم ڈال دیتے ہیں کہ کہاں پر یہ ایگزیکیوٹ یہ یعنی پروگرام جو کیا پرپز سالو کر رہا ہے. تو یہ ایک اور اس کا پرپز بھی یہ ہے کہ کوئی کوڈ بلاک کو ہمیں یا کوڈ کو اگر ہمیں ایگزیکیوشن اس کی روکنی ہے، اس کو ڈسیبل کرنا ہے، تو تب بھی ہم اس کو کمنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں ہیش کا جو یہ کریکٹر ہے، یہ کسی بھی جو ہمارے جو اسٹیٹمنٹ یا جو پارٹ ہے جو بھی کوڈ کا، اس کے پیچھے اگر جہاں یہ ہیش کا سائن ہوگا اس کے بعد کا پارٹ جو ہے وہ کمنٹ وہ کنسیڈر ہوگا اور وہ ایگزیکیوشن میں نہیں آئے گا، وہ پائتھن اس کو اگنور کر دے گی. تو یہ بھی ہم کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس کہ فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ دس از کمنٹ، اور اسی طرح ہم لکھتے ہیں کہ دس از آور فرسٹ پائتھن پروگرام. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی جو ہے نا اس طرح سے ہم کمنٹ اس میں ڈال سکتے ہیں، اور جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے یہاں پر ہی ہم اس کے جو رن کرنے کے لیے پائتھن کو رن کرتے ہیں، ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں محسوس ہوا. وہی جو آؤٹ پٹ تھی ایز اٹ از آئی، جو پہلے بھی آ رہی تھی، ان کمنٹس کے بغیر بھی وہی آؤٹ پٹ آ رہی تھی. ان کمنٹ کا کام جو تھا وہ ایگزیکیوشن میں کچھ بھی نہیں تھا، یہ صرف اور صرف کوڈ میں ہمیں سہولت تھی کہ یہ ہمیں وہاں پر یہ مل جائے. اچھا، اب اس میں ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی ایک لائن کے پیچھے اگر ہم یہ کمنٹ کو کر دیں، اور اب ہم اس کو جب سیو کر کے یہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو اب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ وہ والی لائن جس کے پیچھے ہم نے اس کو کمنٹ کو کا یہ جو کریکٹر تھا ہیش کا، یہ ہم نے جب ایڈ کیا تو اس سے یہ ہوا کہ یہ والی جو لائن تھی یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی اور اس کی آؤٹ پٹ نہیں آئی، یعنی یہ کوڈ جو ہے وہ ڈسیبل ہو گیا، اتنا پارٹ جس کے پیچھے وہ ہیش کا سائن تھا. ٹھیک ہے، یعنی اس نے کمنٹ کنسیڈر کیا اور اس کو اگنور کر دیا. تو یہ ہے ہمارا کمنٹس کے بارے میں. اب ہم اس کو پروگرامنگ کو تھوڑا بہت سٹارٹ کرتے ہیں. آپ اس میں کام اپنا کچھ ٹرائی کریں، کچھ تھوڑی سی ڈفرینٹ آئیڈیاز کو جو ہے نا یہ ارتھمیٹک آپریشنس کے لیے تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پروگرامنگ لوگ جانتے ہیں آلریڈی ان کو تو اچھی خاصا اس میں پتہ ہوگا، لیکن جو لوگ سمپلی ابھی فرسٹ ٹائم اس میں دیکھ رہے ہیں پروگرامنگ کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں،
ان کے لیے ہے کہ ایڈنگ کے لیے پلس کا سائن، سبٹریکشن کے لیے مائنس، ملٹیپلیکیشن کے لیے ایسٹیرس، جو شفٹ کے ساتھ 8 کو پریس کریں تو وہ آتا ہے، اور اسی طرح یہ سلیش جو فارورڈ سلیش ہے یہ ڈویژن کے لیے یوز ہوتی ہے۔ تو یہ ہم سمپل سی کیلکولیشنز کے لیے ابھی ہم تھوڑا بہت ہم اس کے اوپر کام بھی کر لیتے ہیں، ٹرائی آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو ہم کلیئر کریں، اور یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی جو بس ہم اس کی ایڈجسٹ کر لیں تاکہ ہمارا کوڈ جو ہے وہ سامنے اوپر نظر بھی آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ اس میں اب ہم یہ لکھتے ہیں لائک یہ ہیلو ورلڈ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ ایک ہم اس کے اندر یہ جو ہم نے لکھا تھا 4+7، اس میں اب ہم یہ لکھتے ہیں کہ کوئی جو میسج ہے بیسیکلی جو اسٹرنگ میسج، تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہم کیا کس چیز کا ہم نے یہ کیلکولیشن کہاں سے آ رہی ہے۔ تو دا سم آف 4 and 7 از، اور یہ ڈبل کوٹس، یہ جو اسٹرنگ ہے نا جہاں پر جو میسج ہوتا ہے نا وہ ہمیں اسٹرنگ میں ڈبل کوٹس یا سنگل کوٹس میں بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں، جس لائک اگر ہم یوں لکھیں کہ ایک اور ہم اس میں لکھ لیتے ہیں پرنٹ، اور سنگل کوٹ میں میں کر دیتا ہوں، وہ ایک ہی بات ہے، سنگل کوٹس ہوں یا ڈبل کوٹس ہوں۔ تو دا پروڈکٹ آف 4 and 7 از، ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہمیں یہ سنگل کوٹ کے بعد ہم 4 × 7 کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں تھوڑی سی ایگزامپلس آپ کے لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا اور آپ اس میں تھوڑی یہ یعنی اپنے کام کرنا شروع کریں، انوائرمنٹ کو سیٹ کریں، ٹرائی آؤٹ کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، اور پھر ہم اگلے لیکچرز میں جب ہم اس کے اوپر فل فلیج لے کے چلیں گے اس کوڈنگ کو، تو پھر آپ کو اس میں پتہ چلے گا کہ ہم کس طرح سے اس کو لے کے، یعنی اس میں کیا کیا اور ہمارے پاس لینگویج کے فیچرز ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں، اور پروگرامنگ میں ہم کس طرح سے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو ابھی ہم اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سم آف جو 4 and 7 از 11 اینڈ پروڈکٹ آف 4 and 7 از 28۔ تو یہ اس طرح سے میسج بھی جو یوزر کے پرسپیکٹیو سے یہ ہے کہ یوزر کو یہ ایک میسج بھی ڈسپلے ہوا اور اس کی آؤٹ پٹ بھی دی گئی، اور اس طرح سے ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں رزلٹس ہماری جس طرح سے ہم چاہتے ہیں اس طرح کا ہمیں رزلٹ دیتا ہے۔ اچھا ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے نا اس کے پیچھے یہ اسپیسز نہیں دینی، یہ بالکل جو ہے نا لیفٹ سائڈ پر یہ اس کو الائن رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم بعد میں نیکسٹ لیکچرز میں ایکسپلین کریں گے آگے چل کے کہ یہ اس کا کیا وجہ ہے۔ تو فی الحال اس کو آپ یعنی بالکل فرسٹ جو ہے نا اس کو لیول پر اس کو رکھیں، اور یعنی پہلے کریکٹر سے سٹارٹ کریں، کوئی اسپیس اس سے پیچھے نہیں دیں، کوئی ٹیب نہیں اس کے پیچھے دیں، اور اس کو آپ ایگزیکیوٹ کریں اپنی لائن بائی لائن جو بھی آپ نے اس میں اندر میسیجز کرنے لکھنے ہیں، اور اگر اس میں فردر آپ ایکسپلور بھی کریں، سرچ کریں اس کے اوپر، نیٹ کے اوپر بھی دیکھیں کہ یہ کس طرح سے آپ اس میں کام کر سکتے ہیں۔ اگلے لیکچرز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ہم نے اس کے کوڈ بلاکس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے، اس کے ویریبلس کے بارے میں بات کریں گے، پروگرامنگ کے ریلیٹڈ جو ہے نا بہت ساری اور چیزیں ہیں جو سٹیپ بائی سٹیپ اگلے لیکچرز میں آئیں گی۔ تو تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ۔